دیکھیے، وقف संशोधन بل سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے، اور اس وقف کی زمین سے ہونے والی آمدنی جو جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے وقف کی تھی، اس واقف کی منشا کے مطابق کام ہوگا۔ اس سے ہونے والی آمدنی سے غریب، کمزور، لاچار، یتیم، بیوہ مسلمانوں کی کفالت ہوگی، ان کی آرتھک مدد کی جائے گی۔ اس سے سماجک اور آرتھک طور پر غریب مسلمان جو ہے وہ ابھر کے آئیں گے اور اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ واقف کی منشا بھی یہی تھی کہ جو زمین وقف کی گئی ہے اس سے ہونے والی آمدنی غریب مسلمانوں پر خرچہ کی جائے، دین کے کام میں، قوم کی فلاح بہبود اور جن کلیان کے کاموں میں خرچہ کیا جائے۔ یہ نہیں ہو رہا تھا، واقف کی منشا کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وقف میں संशोधन کیا گیا، اور یہ संशोधन جو ہوا ہے وہ مسلمانوں کے لیے فائدے مند ہے۔ اس سے کرپشن رکے گا، اور اس زمین پر اسکول، کالج، ہاسپٹل، مدرسے، یتیم خانہ، یہ تمام چیزیں بنیں گی۔ ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ تیار کیا جائے گا، اس سے غریب بچوں کی مدد ہوگی، فری میں تعلیم دی جائے گی، بیت المال قائم کیا جائے گا۔ اور چند سیاسی لوگ مسلمانوں کو ڈرانے میں اور بہکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں مدرسوں کو خطرہ ہے۔ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس संशोधन بل میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ مدرسوں کو، مسجدوں کو، خانقاہوں کو، عیدگاہوں کو، قبرستانوں کو، درگاہوں کو اس بل سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے ANI کے مادھیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پولیٹیکل لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور کوئی بھی اگر پردرشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تمام مسلمانوں کی، غریب مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کیا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2019 اور 20 میں جب CA کا قانون آیا تو یہی چند لوگ کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے کہ تمہاری شہریت ناگرتا چھین لی جائے گی، اگر CA قانون لاگو ہو گیا تو تم ہندوستان کے شہری نہیں رہو گے۔ کیا ہوا؟ 4 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، وہ کہنے والے ناپید ہو گئے، اور پورے ہندوستان میں کسی بھی ایک مسلمان کی شہریت نہیں چھینی گئی، چونکہ CA یہ ناگرتا دینے والا ہے، ناگرتا چھیننے والا قانون نہیں تھا۔ جب بعد میں تمام حقیقتیں سامنے آ گئی، ایسے ہی وہی لوگ اب پھر ابھر کے آئے ہیں اور وہ مسلمانوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، اگر پردرشن پر آمادہ کر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی کسی بھی پردرشن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کچھ دنوں کے بعد جب حقیقت سامنے آئے گی تو لوگ سب سمجھ جائیں گے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ CA قانون میں جو اگر پردرشن کا حال دیکھا، پورے بھارت میں دھرنے پردرشن ہوئے، یہاں تک کہ شاہین باغ میں کئی مہینوں تک دھرنا لگا۔ میں اتر پردیش کی بات کروں تو صرف اتر پردیش میں 27 نوجوانوں کی جانیں گئیں، سینکڑوں لوگ جیل کی سلاخوں میں گئے، کچھ کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، کچھ کی ضمانتیں ابھی نہیں ہیں، ابھی بھی جیل میں ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے وقف संशोधन بل کے لیے میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی پردرشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بل مسلمانوں کی فلاح بہبود، فائدے کے لیے، جن کلیان کے لیے ہے۔ وپکش جو ہے اس میں لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے نجی معاملات میں بھی دخل کا اس میں کچھ ہے، شریعت کے روح سے یہ مسلمانوں کے ہت میں نہیں۔ شریعت کی روح سے واقف کی منشا کے مطابق کام ہونا چاہیے، مگر واقف کی منشا کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا۔ کروڑوں کی زمینوں کو ریوڑیوں کے بھاؤ وقف بورڈوں سے مل کر کے سانٹ گانٹ کر کے بیچ دیا جا رہا تھا،
اور وہ اپنی ذاتی پاکٹ میں رکھ لیا جاتا تھا، غریب مسلمانوں پر خرچہ نہیں ہو رہا تھا. تو شریعت کے خلاف پہلے سے کام ہو رہے تھے، کرپشن عروج پہ تھا. تو اس لیے یہ بل آیا ہے. اس بل میں کہیں بھی کوئی شرعی معاملے میں مداخلت نہیں کی گئی ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں اور شریعت کا حوالہ دے کر کے غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں. ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں. 8 ملین پلس سبسکرائبر، آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیہ واد.